الحمد لأهله والصلاة على أهلها أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہ رب العزت نے پوری انسانیت پر یہ احسان عظیم فرمایا کہ اس کے صلاح کے لیے، اس کی رہنمائی کے لیے، اس کی ہدایت کے لیے اور اسے صحیح راستہ بتانے کے لیے ایسی کتاب نازل فرمائی جو کتاب رہتی دنیا تک کے لیے مشعل راہ ثابت ہوگی اور پوری انسانیت اس سے فیض اٹھاتی رہے گی۔ یعنی اللہ رب العزت نے قرآن مجید جو اللہ کا کلام ہے وہ اللہ رب العزت نے نازل فرما کر پوری انسانیت پر بالعموم احسان فرمایا۔ بالخصوص مسلمانوں پر یہ عظیم احسان ہے کہ اللہ رب العزت نے اس کتاب کو نازل فرما کر مسلمانوں کو خاص طور سے ایک عظیم تحفہ عنایت فرمایا کہ مسلمان اپنی زندگیوں کے اندر، اپنے گھروں کے اندر اور اپنے محلے، اپنے شہر اور اپنے ملک کے اندر کس طرح زندگی گزارے اور کیسے وہ خوشحال زندگی گزارے اور کیسے وہ ایسی زندگی گزارنے والا بن جائے جو اللہ رب العزت کے یہاں مقبول ہو جائے، اللہ رب العزت کے یہاں محبوب ہو جائے اور دنیا کے اندر بھی سرخرو ہو جائے اور آخرت میں بھی سرخرو ہو جائے۔ قرآن عظیم پر عمل کرنا، قرآن مجید کو پڑھنا، قرآن مجید کو سننا، قرآن مجید کو دیکھنا، قرآن مجید کو سنانا، یہ تمام چیزیں عبادت کے زمرے میں ہیں، عبادت کے درجے میں ہیں۔ قرآن مجید کا پڑھنا بھی عبادت ہے، قرآن مجید کا پڑھانا بھی عبادت ہے، قرآن مجید کا سننا بھی عبادت ہے، قرآن مجید کا سنانا بھی عبادت ہے، قرآن مجید کا معنی پڑھنا بھی عبادت ہے، قرآن مجید کی تفسیر کرنا بھی عبادت ہے، قرآن مجید کی تفسیر سننا بھی عبادت ہے۔ اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں بہترین وہ ہے جو قرآن مجید سیکھے اور سکھائے۔ تو بہترین انسان ہم دنیاوی اعتبار سے جب دیکھتے ہیں تو اس کو سمجھتے ہیں جو دولت مند ہو، تجارت میں بہت اونچا مقام ہو، عزت والا ہو، عہدے اور مناصب والا ہو، لیکن اللہ رب العزت کی نگاہ میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ میں بہترین انسان وہ ہے جو قرآن عظیم کو سیکھے اور سکھائے۔ اس لیے قرآن مجید کو لازم پکڑنا، قرآن مجید کے تعلیمات کو لازم پکڑنا، قرآن مجید کے احکامات کو لازم پکڑنا، اس کی تعلیمات کو لازم پکڑنا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے، ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے، ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ اور قرآن مجید اپنی عظمت کے اعتبار سے بڑا بلند مقام رکھتا ہے اور قرآن مجید کی وہ تاثیر ہے، وہ چاشنی اور وہ حلاوت ہے قرآن مجید کے اندر کہ اہل عرب جب مسلمان نہیں ہوئے تھے، اہل عرب جب شرک میں مبتلا تھے، قرآن مجید کی جب آیتیں نازل ہوتی تھیں تو چھپ چھپ کر وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب تلاوت فرماتے تھے یا صحابہ تلاوت فرماتے تھے تو چھپ چھپ کر وہ سنا کرتے تھے۔ ایک واقعہ یاد آ رہا ہے، بڑا اہم واقعہ، بڑا اچھا واقعہ ہے۔ حضرت فضیل ابن عیاض رحمۃ اللہ علیہ اپنے زمانے کے بہت بڑے ڈاکو تھے، چور تھے، وہ ڈاکہ ڈالا کرتے تھے، گھروں کے اندر کود جایا کرتے تھے، وہاں سے مال لے کے آتے تھے، کوئی تجارتی قافلہ ہوتا تھا اس کو پورا لوٹ لیا کرتے تھے، بڑے عظیم، بہت بڑے ڈاکو شمار ہوتے تھے، ایک پورا گروہ، پورا قافلہ ان کے ماتحت کام کرتا تھا۔ اسی سلسلے میں جب وہ ایک مکان کے اندر جاتے ہیں رات کے تنہائی میں اور رات کی تاریکی میں، جب مکان کے اندر اترتے ہیں تو وہاں پر ایک آواز آتی ہے، نحیف سی آواز آتی ہے، کوئی قرآن مجید کی تلاوت کر رہا تھا۔ کیا سوز تھا اور کیا لب و لہجہ تھا، کیا انداز تھا اور قرآن مجید کی اس آیت کے اندر کیا تاثیر تھی کہ ان کی ایسی کایا پلٹی کہ بڑے عظیم آدمی بن کے نکلے۔ قرآن مجید کی وہ آیت آپ بھی سنیے، قرآن مجید جو پڑھ رہا تھا وہ تلاوت کر رہا تھا أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ، کیا اہل ایمان کے لیے ابھی وہ وقت نہیں آیا، کیا اہل ایمان کے لیے ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ اللہ کے ذکر سے ان کے دل کانپ جائیں، لرز جائیں؟ یہ سننا تھا کہ وہ تاثیر پیدا ہوئی اور دل پہ وہ چوٹ لگی۔
فوراً وہ کہنے لگے وہیں پہ الآن 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 کہ ہاں وقت آ گیا، وقت آ گیا۔ انہوں نے توبہ کی اور ایسی توبہ کی، ایسی توبہ کی، ایسی توبہ کی، اور اللہ رب العزت کی طرف ایسا رجوع ہوئے، ایسا رجوع ہوئے، اور اس کی رضامندی کے لیے ایسے ایسے اعمال کیے، ایسے ایسے کام کیے کہ اپنے وقت کے بہت بڑے محدث بنے، اپنے وقت کے بہت بڑے مفسر بنے، اپنے وقت کے بہت بڑے ولی بنے، اور اپنے وقت کے بہت بڑے عابد بنے، اور اللہ رب العزت کے مقرب بندے بنے۔ تو قرآن مجید کی یہ تاثیر، قرآن مجید کے اندر وہ چیز رکھی ہے اللہ رب العزت نے کہ پتھر دل موم ہو جایا کرتے ہیں، اور قرآن مجید ہی کی یہ تاثیر تھی کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین ایک دم آپس میں گھل مل گئے، اتحاد و اتفاق کی وہ مثالیں قائم کی کہ دنیا آج بھی ان کی مثال نہیں دے سکتی ہے۔ برسوں زمانے کی جنگیں اور لڑائیاں اللہ رب العزت کے اس کلام مجید کی وجہ سے انہوں نے ختم کر لیں، اور آپس میں ایسا رہنے لگے، ایسا رہنے لگے کہ دوسرے کی پریشانی خود کی پریشانی سمجھتے تھے۔ حتیٰ کہ ایک موقع پر وہ نوبت آئی کہ صحابہ کرام آپس میں کہا کرتے تھے، جب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین مکے سے مدینہ ہجرت کر کے تشریف لائے، تو جو مدینے کے صحابہ کرام تھے اپنے مکہ کے مہاجرین بھائیوں کے لیے ایثار و قربانی کی مثال پیش کی، اور کہا کہ ہمارے نکاح میں کئی بیویاں ہیں، اور مکہ کے جو مہاجرین تشریف لائے ہیں ان میں سے جس کو پسند کر لیں ہم طلاق دے دیں، اس کے بعد عدت ہو جائے، اس کے بعد وہ نکاح کر لیں۔ یہ مثالیں دیں، یہ اس لیے کہ قرآن مجید کے وہ علم بردار تھے، قرآن مجید کی تعلیمات کو ماننے والے تھے، قرآن مجید کے احکامات کو ماننے والے تھے، قرآن مجید کو اپنے سیرے میں محفوظ کرنے والے تھے، اور اپنی عملی زندگی کے اندر داخل کرنے والے تھے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے بڑا عظیم کام لیا اور بڑا اہم کام لیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کسی کے دل میں قرآن مجید کا تھوڑا بھی حصہ نہیں ہے تو سمجھ لیجئے کہ وہ دل ویران گھر کی طرح ہے۔ ویران گھر جہاں وحشت برستی ہے، جہاں سناٹا پسرا رہتا ہے، جہاں کوئی جانا پسند نہیں کرتا، جہاں کوئی قیام کرنا پسند نہیں کرتا، جہاں سے گزرنا پسند نہیں کرتا ہے، اور جس مکان کے آس پاس کوئی رہنا پسند نہیں کرتا ہے، اس گھر سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تشبیہ دی اس دل کو جس دل کے اندر قرآن مجید کا کوئی ٹکڑا، قرآن مجید کا کوئی حصہ، قرآن مجید کی ذرہ برابر کوئی آیت نہ ہو۔ اس لیے قرآن مجید کو یاد کرنا، قرآن مجید کی صورتوں کا یاد کرنا، قرآن مجید یاد کرنے والوں سے محبت کرنا، اور قرآن مجید سے محبت کرنا، کلام اللہ سے محبت کرنا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ قرآن عظیم بہت بلند مقام، بہت بلند رتبہ رکھتا ہے۔ قرآن مجید جو حفظ کر لیتا ہے اس کا مقام اور مرتبہ اللہ کے یہاں کتنا بلند ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 10 ایسے آدمیوں کی سفارش کرے گا۔ کہاں؟ قیامت کے میدان میں۔ قیامت کا میدان کون سا میدان ہے؟ قیامت کا میدان وہ میدان ہے جہاں نفسا نفسی کا اتنا بھیانک عالم ہوگا کہ والدین اپنے بچوں کو بھول جائیں گے، اور بچے والدین کو بھول جائیں گے، حتیٰ کہ وہ چھوٹے چھوٹے معصوم بچے جو اپنی ماں کی گود میں تھے اور وہ دودھ پی رہے تھے، وہ مائیں ان بچوں کو بھی بھول جائیں گی۔ دنیا میں کیا ایسا ممکن ہے؟ نہیں، قطعی نہیں ممکن ہے، لیکن قیامت کی ہولناک اور قیامت کی قیامت کے وحشتناک ماحول میں یہ سب ہوگا۔ اس ماحول میں جو حافظ قرآن ہوگا وہ 10 ایسے آدمیوں کی سفارش کرے گا جن پر جہنم واجب ہو چکی تھی اور ان کو جہنم کی طرف لے جایا جا رہا تھا۔ یہ معمولی چیز ہے، بہت بلند مقام ہے۔ اس لیے حفاظ کرام سے محبت کرنا اور ان کے لیے تگ و دو کرنا، کوشش کرنا بھی ہمارے لیے ضروری ہے۔ اگر ہم خدا نخواستہ نہیں پڑھ سکے قرآن مجید، پورا قرآن مجید یاد نہیں کر سکے، اللہ نے ہمیں توفیق نہیں دی، تو ہمارے لیے یہ بہترین موقع ہے کہ ہم قرآن مجید جو حفظ کیے ہوئے ہیں، قرآن مجید کے جو ادارے چل رہے ہیں، قرآن مجید کے پھیلانے کے جو ذرائع ہیں ان سے محبت کریں اور ان کے لیے جتنا ممکن ہو تعاون کر سکیں۔ اور اس کے علاوہ قرآن مجید جو حفظ کرنے والے ہیں ان کے والدین کو انعام سے نوازا جائے گا، اور ایسا تاج پہنایا جائے گا ان کے والدین کو کہ اس کی مثال نہیں مل سکتی ہے۔ اور سورج اور چاند کتنا چمکدار ہے، کتنی ہزاروں لاکھوں کلومیٹر دوری پر ہے،
لیکن وہ اپنی روشنی بکھیرتا ہے، اس روشنی میں تمام انسان کام کرتے ہیں، اس سے کہیں زیادہ اللہ رب العزت چمکدار ان کو تاج عنایت کرے گا۔ کن کو؟ ان والدین کو جنہوں نے اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنایا۔ تو اب اس سے اندازہ لگا لیجئے کہ حافظ قرآن کا مقام و مرتبہ کتنا ہوگا۔ فرمائیں گے پڑھتا جا چڑھتا جا، جہاں قرآن مجید کی آخری آیت ہوگی وہاں تمہارا مقام و مرتبہ ہوگا۔ کتنا بلند مقام و مرتبہ ہے قرآن مجید کا۔ اس لیے قرآن مجید سے محبت کرنا، قرآن مجید جو اپنے سینوں میں محفوظ کیے ہوئے ہیں ان سے محبت کرنا، قرآن مجید پڑھنے والوں سے محبت کرنا، اور قرآن مجید کو پھیلانے والوں سے محبت کرنا، قرآن مجید کی تعلیمات کو اپنے دلوں سے اور اپنے سینوں سے لگانا، یہ ہمارے لیے ضروری ہے۔ خدا ہمیں بھی اس کی توفیق عطا فرمائے، سامعین کو اس کی بھرپور توفیق عطا فرمائے کہ ہم قرآن مجید کی عظمت کو اپنے دلوں کے اندر بٹھا لیں، اس سے محبت کرنے والے بن جائیں اور اس کے ایک ایک حکم کو ماننے والے بن جائیں اور اپنی عملی زندگی کے اندر شامل کرنے والے بن جائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔